ابو رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عمرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحجاج والعمار، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے وفد اللہ، یہ اللہ کے وفود ہیں۔ ان دعوہ اجابہم، اگر اللہ رب العالمین سے یہ لوگ دعا کریں گے اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر وہ مغفرت طلب کریں اللہ رب العالمین انہیں بخش دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جب موقع ملے تو ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہیے، دوبارہ حج کرنے کا موقع ملے تو ہمیں دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے، جب تک کہ لوگ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہیں۔ تو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، کفر کا ارتکاب ہے، اور جتنے بھی گناہ کبیرہ ہوتے ہیں ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ آدمی عمرے کے لیے تو بڑے شوق سے جا رہا ہے، لیکن اسی شوق سے نماز بھی چھوڑ رہا ہے، نماز کے لیے کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایسا آدمی جب عمرہ کرے تو وہ جو دوسرا عمرہ ہوگا وہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور اپنی منمانی دین کے معاملے میں نہیں کرنی چاہیے، شریعت کے معاملے میں اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، تاکہ ہمارا عمل قبول ہو اور ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔